شادی شدہ زندگی بھی کشمیر کی طرح ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر لڑائی کا خطرہ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ آج کل بہن بھائیوں میں لڑائی کی بڑی وجہ پنکھا بند کر دو، پنکھا ہلکا کر دو، پنکھا چلا دو۔ مجھے صبح ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے ملک پر حملہ ہو گیا ہو اور میں آخری فوجی بچا ہوں۔ پکوڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سردی بھی دروازے پر کھڑی اس آنٹی کی طرح ہو گئی ہے جو رخصت لینے کے بعد بھی مڑ کر کہتی ہے، اچھا وہ فلاں گھر کے کسی کا پتہ ہے؟ ایران میں راشن میدان میں رکھ دیا گیا ہے، کوئی بھی شخص اٹھا کر لے جا سکتا ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے، نہ فوٹو سیشن یا سیلفی ہوگی، نہ رجسٹریشن، نہ شناختی کارڈ اور نہ ہی سیاست ہوگی۔ ٹیچر بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جس کو 100% صحیح پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ پپو مس بیوہ عورت۔ امی تمہارے موبائل کو کیا ہوا ہے؟ میں امی خراب ہو گیا ہے، صبح سے اتنی بار بتا چکی ہوں۔ امی بتاتی رہو، بار بار بتاتی رہو، سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ میں مجھے ہنسنا بھی ہوگا، مجھے رونا بھی ہوگا اور افطاری کے بعد گھر کے سارے برتنوں کو رگڑ رگڑ کے دھونا بھی ہوگا۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی وہ چلانے لگی چوہا اسے دیکھ کر بولا، بی بی تیری مہربانی چیخ نہ مارے، میں پہلے ہی دل کا مریضا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا تو سن لو، ان کو میں بتا دوں کہ میرا ایک سوٹ بن گیا ہے، دوسرا بن رہا ہے، عید پر پہنوں گی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں۔ روزے گزرتے جا رہے ہیں مگر ابھی تک کسی نے افطاری پر بلایا نہیں۔ یہ قوم یقیناً تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ساتھ والے گروپ کی اسٹائلش گرلز اور ہمارے گروپ کی لڑکیاں لگتا ہے منہ ہاتھ بھی گروپ میں آ کر ہی دھوتی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو، سانسوں میں آہیں، دل میں بے بسی، پگلے نے بتایا ہی نہیں اس کی انگلی دروازے میں پھنسی ہے۔ جو لڑکیاں زیادہ نخرے دکھاتی ہیں ان کو آخر میں اس طرح جنگی جہاز مل جاتا ہے۔